بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں ہمارے انتہائی ویلیوڈ کلائنٹ جناب محترم ذیشان صاحب، جو کہ ہمارے پالیسی ہولڈر ہیں اور ہر سال اپنا پریمیم خود جمع کروانے کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو آج میں جاننا چاہوں گا ذیشان صاحب سے کہ وہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کو کیسا سمجھتے ہیں، کیا یہ بچت کرنے کا انتہائی منظم اور مؤثر طریقہ کار ہے، اور کیا یہ دوسرے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں گے کہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی لینی چاہیے، اور کیا یہ ہم سے مطمئن ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب ذیشان صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کریں۔ جناب جی، سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انیس صاحب کا بہت بہت میں مشکور ہوں۔ ان کی وجہ سے، ان کے بتانے سے ہم نے اس پروگرام میں آ کے اسٹیٹ لائف میں اپنے جس حوالے سے بھی ہم نے یہ پالیسی لینے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ 2021 میں ان کے پاس فرسٹ ٹائم آیا، پہلی ملاقات ہوئی ان سے، بڑا اچھا فیل کیا ہم نے، اور الحمدللہ ہر سال آتے ہیں ہم، دسمبر میں ان سے ملاقات ہوتی ہے ہماری، تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ ہمیں کافی فورس کرتے ہیں کہ میرے پاس آئیں، بیٹھے، وقت دے۔ کچھ وقت کی کم ہونے کی وجہ سے جو بھی وقت ملتا ہے ہم ان کے پاس آتے ہیں، ہمیں اس میں بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ یقین کریں کہ مزید، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے ایک دوست کو ان کے پاس لے کے آیا اسی حوالے سے، اور الحمدللہ جیسے میں سیٹسفائیڈ ہوا ان سے، ان کی ادارے کے تحفظ کے ساتھ، ویسے وہ بھی بہت زیادہ مطمئن ہوئے میرے دوست۔ میں نے تو اپنی لائف کے کریئر میں جتنے بھی ادارے دیکھے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں ہم جاتے ہیں نا کوئی چیز جمع کروانے یا کوئی چیز، جیسے ہم کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ ادارے میں، تو وہاں پہ پہلے پیسے لیتے ہیں لوگ اور پھر لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں۔ یہاں پہ مہدی صاحب کے آفس میں آنے سے پہلے ہمارے موبائلوں پہ یہ رسیدیں جمع ہو جاتی ہیں بغیر پیسوں کے۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ہوگا کہ کبھی ایسے ہوتا ہو، تو میں ابھی گھر سے نہیں نکلتا تو میری جو ہے نا وہ موبائل پہ مجھے ٹیکسٹ آ جاتا ہے کہ جی ذیشان صاحب یہ آپ کی پالیسی جو ہے نا اس سال کی بنتی ہے ایکٹیویش ہو گئی ہے۔ تو میں بڑا مشکور ہوں ان کے ادارے سے بھی بہت مطمئن ہوں، اور خاص کر ان پہ بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جو لوگ اپنی پالیسی نہیں کروا سکے ابھی تک اور وہ کروانا چاہتے ہیں، وہ میرے بھائی کے پاس آئیں، انیس مہدی کے پاس آئیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت اچھا ان سے فیڈ بیک ملے گا۔ مجھے مل رہا ہے اور میں فیل کر رہا ہوں، اور میں آپ کو اپنی یہ فیل ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بالکل حقیقت ہے، نہ تو اس میں مجھے کوئی اسکرپٹ دیا گیا بتانے کے لیے، جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اپنی اظہار بیان کر دی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی ذیشان صاحب، آپ نے پذیرائی فرمائی۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ابھی چوتھی ٹرانزیکشن آپ نے کی ہے۔ ایکچولی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اپنے کلائنٹ کو کریں، کیونکہ یہ خدمات کا کام ہے، سروسز کا کام ہے۔ جتنی اچھی ہماری خدمات ہوں گی اتنا اچھا ہمارا کاروبار ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے ابھی رش کے دن ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے آنا ہے اور ادائیگی کرنی ہے، تو آپ کے کنسنٹ سے اگر ہم پہلے رسید نکلوا دیتے ہیں تو اس میں بھی چلیں آپ کے لیے سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، تو کیونکہ کیوز اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہر کسی کا وقت بھی قیمتی ہے، تو ہم نے وقت کو مینیج کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو آپ کا شکریہ، آپ کے اعتماد کا، آپ کی حسن نظر کا کہ آپ نے اتنی پذیرائی فرمائی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر خدمات دیتے رہیں گے۔ اور صرف اتنا ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ دیکھیں جتنے اہتمام سے آج آپ تشریف لائیں اپنے دوست کے ساتھ، آپ پریمیم جمع کروانے آئے ہیں، یہ بچت کرنے کا انتہائی منظم اور مؤثر طریقہ ہے۔ بالکل صحیح۔ کہ عام طور پہ اگر آپ اپنے اوپر اس کو رکھتے کہ میں خود سیونگ کر لوں گا تو یہ پاسبل نہیں تھا، آپ سیونگ نہیں کر سکتے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ آزاد ہو جائے گا، وہ جب چاہے سیو کرے، جب چاہے وہاں سے پیسے خرچ کر لے، تو کوئی ایسا مستقل ذریعہ ضرور ہونا چاہیے جیسے آپ کو طے شدہ وقت میں اکٹھی رقم مل جائے، تاکہ آپ اپنی مستقبل کی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز کو تنخواہ بعد میں ملتی ہے، پہلے ڈیڈکشن ہوتی ہے، یا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے سیونگ کا کہ پہلے انہی کے مفاد کے لیے، انہی کی بہبود کے لیے کچھ ان کی تنخواہ میں سے کٹوتی ہو جاتی ہے جو کہ انہی کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو اکٹھی رقم مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیورنگ دا جاب خدا نخواستہ ڈیتھ ہوتی ہے تو خاندان کو معاشی تحفظ ملتا ہے۔ تو اسی طرح عام آدمی جو کہ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے وہ کیسے تحفظ حاصل کر سکتا ہے؟ وہ صرف اسٹیٹ لائف کی پالیسی حاصل کر کے تحفظ حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔
تو آپ دوستوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بڑا لمبا چوڑا طریقہ ہے، کون کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو آپ نے تو دیکھ لیا ماشاءاللہ، چوتھی ٹرانزیکشن ہے 2021 سے آپ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. الحمدللہ آپ مطمئن ہیں، اور ایک مطمئن کلائنٹ جو ہے وہ مزید آپ کو کلائنٹس ریفر کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ کرامت صاحب بھی تشریف لائے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. تو ان سے بھی تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. بالکل. تو آج اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ بھی مطمئن ہوں گے، ظاہری بات ہے. تو آپ کا بہت شکریہ ذیشان صاحب. انشاءاللہ ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر خدمات دیں گے. ہمارے رویے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. جس طرح پہلے دن ہم آپ کے ساتھ پالیسی کرتے وقت جو ہمارا ایٹیچیوڈ تھا، ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جو معیار کو ہے وہ برقرار رکھیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو جی.